ابو وائل کہتے ہیں کہ جب سعد اپنی فوجوں کو لے کر قادسیہ پہنچے اس وقت ہم 7,000 سے زائد نہ ہوں گے اور مشرک 30,000 کے لگ بھگ تھے۔ مشرکوں نے ہم سے کہا کہ تم لوگ نہایت کمزور ہو، تمہارے پاس آلات جنگ ٹھیک نہیں ہے، تم ہمارے مقابلے پر کیوں آئے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جاتے اور نہ ہم واپس جانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے تیروں کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ تکلے ہیں تکلے۔ جب ہم نے واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اپنے میں سے کسی عقل مند آدمی کو بھیجو تاکہ وہ آپ کی آمد کا مقصد واضح کرے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اس کام کے لیے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ مغیرہ ندی پار کر کے ان کی طرف گئے اور مسند پر رستم کے پاس جا بیٹھے۔ ایرانی سرداروں کو یہ جسارت ناگوار گزری اور اس پر چلائے۔ مغیرہ نے کہا کہ اس سے میرا مرتبہ بڑھ نہیں گیا اور تمہارے سپہ سالار کے مرتبے میں کمی نہیں آئی۔ رستم نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مغیرہ نے کہا کہ ہماری قوم گمراہی میں گرفتار تھی، خدا نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا، خدا نے ہم کو اس کے ذریعے سے ہدایت کی اور اس کے ہاتھوں سے ہم کو رزق عطا فرمایا۔ جو رزق اس نے ہم کو عطا کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دانہ اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اور ہمارے اہل و عیال نے اس ملک کا غلہ کھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تم ہی کو اس ملک میں ٹھہرا دو تاکہ یہاں کا غلہ کھائیں۔ رستم نے کہا کہ ہم تم کو قتل کریں گے۔ مغیرہ نے کہا اگر تم نے ہم کو قتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم نے تم کو قتل کیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک یہ صورت ہے کہ تم جزیہ قبول کر لو۔ جب مغیرہ نے جزیہ دینے کا نام لیا تو وہ لوگ برہم ہو گئے اور چلا کر بولے کہ ہم میں اور تم میں صلح ناممکن ہے۔ مغیرہ نے کہا کہ تم پار ہو کر ہماری طرف آؤ یا چاہتے ہو تو ہم تمہاری طرف آئیں۔ رستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آئیں گے۔ مسلمانوں کا وفد رستم کو چھوڑ کر سیدھا یزدجرد کے ایوان پہنچا تاکہ یزدجرد کو دعوت اسلام دی جائے اور اس پر حجت تمام کر دی جائے۔ مسلمانوں کی گھوڑوں کی پیٹھیں ننگی تھیں اور جسم اور چستی کا یہ عالم تھا کہ سب گھوڑے ہنہناتے اور ٹاپیں مارتے تھے۔ مسلمانوں نے یزدجرد کے پاس پہنچ کر اجازت چاہی مگر اس نے ان کو روک دیا۔ یزدجرد نے اپنے وزراء اور اعیان مملکت کو طلب کیا تاکہ ان سے طریقہ کار اور مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے متعلق مشورہ طلب کرے۔ جب لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ مسلمانوں کی ظاہری حیت یہ تھی کہ ان کے جبے پھٹے ہوئے، کاندھوں پر چادریں پڑی ہوئی، ہاتھوں میں باریک باریک کوڑے اور پاؤں پر موزے چڑھائے ہوئے تھے۔ مشورہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ مسلمان اندر داخل ہوئے۔ قادسیہ کے ایک قیدی جو بعد میں بہت پکے مسلمان ہو گئے تھے وہ مسلمانوں کے وفد کی آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو بکثرت آ کر ان کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایسے روب داب کے 10 آدمی کبھی نہ دیکھے تھے کہ ان کی ہیبت ہزاروں پر چھا جائے۔ ان کی گھوڑے ٹاپے مار رہے تھے اور ایک دوسرے کو دمکا رہے تھے، اور اہل فارس ان کی حیت قضائی اور ان کے گھوڑوں کی حالت دیکھ کر ان سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب عربوں کا وفد یزدجرد کے دربار میں داخل ہوا تو یزدجرد نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بہت بد تہذیب تھا، چنانچہ ترجمان کے ذریعے سے پہلی بات چیت جو اس کے اور عربوں کے درمیان ہوئی وہ یہ تھی۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو تم ان چادروں کو کیا کہتے ہو؟ اس نے نعمان سے پوچھا کہ تم ان چادروں کو کیا کہتے ہو؟ نعمان امیر وفد تھے۔ نعمان نے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے ہیں۔ اس سے یزدجرد نے فعال لی اور فارسی محاورے کے مطابق کہا جہاں برد۔ ایرانیوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور ان کو یزدجرد کی یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔ پھر اس نے عربوں کے جوتوں کے متعلق پوچھا کہ تم انہیں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نعال کہتے ہیں۔ یزدجرد نے کہا کہ ہمارے ملک میں نالا نالا۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نعمان نے کہا اس کو سوت کہتے ہیں۔ اس نے سمجھا سوخت اور کہا سوخت فارسی میں جلنے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے فارس کو جلا دیا، خدا ان کو جلائے۔ یزدجرد کا اشارہ اہل فارس کی طرف تھا اور اہل فارس اس کی باتوں سے بہت خفا ہو رہے تھے۔ اس کے بعد یزدجرد نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے ملک میں گھسنے کا کیا باعث ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے تم کو شتر بے مہار کر کے چھوڑ رکھا ہے اور تمہاری طرف توجہ نہیں کی ہے؟ تم کو ہمارے مقابلے پر آنے کی جرأت ہوئی ہے؟ نعمان بن مقرن نے اپنے ارکان کی
طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں اس کا جواب دوں، اور کوئی اور صاحب بولنا چاہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ ہی بولیں، اور بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کا کہنا ہمارا کہنا ہے۔ نعمان اپنی گفتگو میں اس طرح شروع کیے: اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے اور ہمارے پاس ایک رسول بھیجا ہے۔ انہوں نے ہم کو نیکی کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ہم کو شر سے آگاہ کیا اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرا کہا مانو گے تو تم کو اچھی دنیا اور اچھی آخرت نصیب ہوگی۔ عرب قبائل میں جس کسی کو ہمارے رسول نے دعوت دی ان میں سے دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا اور دوسری ان سے الگ ہو گئی۔ ان کے دین میں گنتی کے چند افراد داخل ہوئے۔ کچھ عرصے تک یہی حالت رہی، پھر ان کو خدا نے حکم دیا کہ مخالفت کرنے والوں عربوں سے لڑو، چنانچہ آپ نے ان سے جنگ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، بعض تو بادل نخواستہ اور بعض لطیف خاطر۔ اور اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لایا ہوا مذہب ہماری عداوت اور تنگ خیالی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنے قریب کی قوموں کو دعوت اسلام دو، چنانچہ ہم سب کو اسلام کی طرف مدعو کرتے ہیں اور تم کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا دین ہے جس نے نیکی اور بدی میں کامل امتیاز کر دیا ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں برا ہوگا، مگر ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم جزیہ دینا منظور کر لو، ورنہ تلوار سے مقابلہ ہے۔ اور اگر تم نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہم تم کو کتاب اللہ دے جائیں گے اور تم کو اس شرط پر برقرار رکھیں گے کہ تم اس کے احکام کے مطابق حکومت کرو۔ اس صورت میں ہم تم سے اور تمہاری حکومت سے کوئی تعرض نہ کریں گے، اور اگر تم نے جزیہ دے کر جان بچائی تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ یہ تقریر سن کر یزدجرد نے کہا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت، قلیل التعداد اور خستہ حال کوئی قوم نہ تھی۔ ہم تمہاری خبر لینے کے لیے سرحد کے ذمہ دار کو مقرر کر دیتے تھے، ہماری بجائے وہ تم سے نبٹ لیتے تھے۔ فارس نے تم پر کبھی چڑھائی نہیں کی، تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے ٹھہر سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو اس بات پر تم کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر قحط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہاری غذا کا اور اس وقت تک اس کے لیے انتظام کیے دیتے ہیں جب تک تمہارے یہاں کچھ پیدا ہو۔ ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گے اور تم کو کپڑا پہنچائیں گے، اور تم پر ایسے بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یزدجرد کی یہ باتیں سن کر مسلمان امراء نے سکوت اختیار کیا، مگر مغیرہ بن زرارہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ سرداران عرب اور وہاں کے معززین ہیں، اشراف ہیں اور اشراف سے شرماتے ہیں۔ اشراف کی عزت اشراف کیا کرتے ہیں، اشراف کے حقوق کی پاسداری اشراف کیا کرتے ہیں، اشراف کی عظمت کا لحاظ اشراف کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی ہیں اور نہ تمہاری سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور ان کے شایان شان ایسا ہی تھا۔ تم مجھ سے گفتگو کرو تاکہ میں صاف صاف جواب دوں، یہ لوگ اس کی شہادت دیں۔ تم نے ہمارے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اس سے تم پوری طور پر واقف نہ ہو۔ تم نے ہماری خستہ حالی کا ذکر کیا ہے، بے شک ہم سے زیادہ خستہ حال کون ہوگا۔ تم نے ہماری فاقہ مستی کا ذکر کیا ہے، بے شک اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو تک کھا جاتے تھے اور ان کو اپنی خوراک سمجھتے تھے۔ ہمارے مکانات بس زمین کی سطح تھی۔ ہم اونٹوں اور بکریوں کے بال کو بن کر پہن لیتے تھے اور وہی ہمارا لباس تھا۔ ہمارا مذہب یہ تھا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، مگر یہ سب باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں۔ خدا نے ہم ایک بہترین شخص کو پیدا کیا، ہم اس کے حسب و نسب سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کا وطن بہترین وطن ہے۔ اس کا حسب ہم سب سے اچھا ہے، اس کا گھرانہ ہم سب کے گھرانوں سے بالا تر ہے، اس کا قبیلہ ہم سب کے قبیلوں سے معزز ہے، اور بذات خود بہترین خصائل سے متصف ہے، سب سے زیادہ صادق القول اور سب سے زیادہ بردبار۔ اس نے ہم کو ایک چیز کی طرف مدعو کیا، مگر بجز اس کے یار غار کے اور اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے ہم میں سے کسی اور نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ بولتا ہم بھی بولتے، وہ سچ کہتا ہم جھوٹ کہتے، وہ جس کام کو زیادہ کرتا ہم اس کام کو کم کرتے، مگر وہ کچھ نہ کچھ کہتا۔ بالآخر خدا نے ہمارے قلوب میں اس کی تصدیق اور اس کی پیروی کا خیال پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور رب العالمین کے درمیان واسطہ بن گیا۔ وہ ہم سے جو کچھ کہتا وہ خدا کا کہنا ہوتا، اور جس کام کا حکم دیتا وہ خدا کا حکم ہوتا۔
اس نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں ہی تنہا اللہ ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ میں تھا جب کوئی چیز نہ تھی، ہر چیز فنا ہو جائے گی بجز میری ذات کے۔ میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز میری طرف واپس ہوگی۔ میری رحمت نے تم کو آ لیا۔ میں نے اس شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم کو راہ راست پر چلاؤں، تاکہ تم کو مرنے کے بعد خدا سے نجات ملے اور اپنے گھر دارالسلام کو تم پر حلال کر دوں۔ لہٰذا ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو کچھ لایا ہے حق ہے اور حق کے پاس سے لایا ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ اس چیز کو جو کوئی تمہاری اتباع کرے گا اس کو وہی فائدے حاصل ہوں گے جو تم کو حاصل ہیں، اور اس پر وہی امور واجب ہوں گے جو تم پر واجب ہیں۔ اور جو شخص اس کے قبول سے انکار کرے گا اس کے سامنے جزیہ پیش کرو۔ اگر قبول کرے تو جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہو اس کی حفاظت کرو، اور اس سے بھی انکار کرے تو اس سے جنگ کرو۔ میں تمہارے درمیان حکم ہوں، تم میں سے جو لوگ قتل ہوں گے میں ان کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہیں گے ان کو حریصوں پر نصرت عطا کروں گا۔ اے بادشاہ، یا تو ذلت کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لے، ورنہ تلوار ہے، یا اسلام لے آ کہ تجھ کو نجات نصیب ہو۔ یزدجرد نے کہا کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کہتے ہو۔ مغیرہ نے کہا میرا روح سخن تو اسی کی طرف ہے، تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر تمہارے سوا کوئی اور شخص مجھ سے گفتگو کرتا تو میری بات کا رخ تمہاری طرف نہ ہوتا۔ یزدجرد نے کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف معمول نہ ہوتا تو میں تم کو قتل کرا دیتا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ایک ٹوکرا مٹی بھر لاؤ اور ان سب سے معزز شخص کے سر پر لاد دو، اور اس کو ہانکتے ہانکتے مدائن سے خارج کر دو۔ جاؤ تم اپنے سردار کے پاس واپس چلے جاؤ، اور یاد رکھو کہ میں تمہاری سرکوبی کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں، تاکہ وہ تم کو اور تمہارے سردار کو قادسیہ کی خندق میں مبتلا عذاب کر کے موت کے گھاٹ اتار دے۔ پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیج کر اس سے زیادہ مزہ چکھاؤں گا جتنا کہ صابور نے تم کو چکھایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تم میں سے سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ عاصم مٹی لینے کے لیے جھپٹے اور کہا میں ان سب کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے سر پر لاد دو۔ یزدجرد نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اور عرب سرداروں نے کہا ہاں درست ہے۔ چنانچہ مٹی عاصم کے سر پر لاد دی گئی۔ عاصم اس کو لیے دربار اور شاہی محل سے باہر اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر لاد دی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سعد کے پاس لے گئے۔ عاصم سب سے آگے نکل گئے، قدیس کے پاس پہنچ کر اندر قصر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ اپنے امیر کو فتح کی بشارت دو، ہم انشاءاللہ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ عاصم نے مٹی کو اپنی گود میں لیا اور سعد کے پاس گئے اور ان کو واقعات کی اطلاع دی اور کہا مبارک ہو، خدا نے ہم کو ان کے ملک کی کنجیاں عطا کی ہیں۔ عاصم کے ساتھی بھی آ گئے اور سب نے مل کر اپنی قوت میں اضافہ کرنے لگے۔ ادھر دشمنوں کے دل پر مسلمانوں کی ہیبت بڑھتی گئی۔ یزدجرد کے درباریوں کو اس کا یہ فعل اور مسلمانوں کی حرکت نہایت ناگوار گزری۔ رستم سابات سے بادشاہ کے پاس آیا تاکہ اس سے واقعات معلوم کرے اور یہ کہ اس نے مسلمانوں کو کیسا پایا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ عربوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ میں نے اب دیکھے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ ان سے زیادہ عقل مند اور حاضر جواب نہیں ہو۔ یزدجرد نے رستم کو عربوں کے نمائندے کی گفتگو سنائی۔ یزدجرد نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے سچ کہا ہے، یا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے یا اس کے لیے جان دے دیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سردار نہایت احمق آدمی تھا، کیونکہ جب اس نے جزیہ کا ذکر کیا تو میں نے اس کو مٹی دے دی جس کو اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کو لے کر چلا گیا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور پر ٹال دیتا، معلوم نہیں کہ اس میں کیا راز تھا۔ رستم نے کہا اے بادشاہ، وہ شخص سب سے زیادہ دانش مند تھا، اس نے اس چیز سے فعال لی ہے اور اس بات کو اس کے سوا اس کا کوئی ساتھی نہ سمجھ سکا۔ عراق کے دیہاتیوں نے بادشاہ یزدجرد کو بطور فریاد یہ پیغام بھیجا کہ عرب والے قادسیہ میں جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ وہ جب سے قادسیہ میں آئے ہیں اس وقت سے انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اس جگہ سے لے کر دریائے فرات تک انہوں نے تمام چیزیں لوٹ لی ہیں، اور قلعوں کے علاوہ کہیں آبادی کا نشان نہیں ہے۔ مویشی باقی نہیں رہے اور کھانے پینے کی وہ اشیاء جو قلعوں میں محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں وہ تمام ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہاں یہی کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ ہمیں قلعوں سے نکال دے۔ اگر فریاد رسی میں تاخیر ہوئی تو ہم یہ قلعے اپنے ہاتھوں سے ان کے سپرد کریں گے۔ جب بادشاہوں کی جاگیریں اس علاقے میں تھیں انہوں نے بھی اس طرح کے خط لکھے اور اس بارے میں ان کی حمایت اور امداد کی درخواست کی۔ انہوں نے بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رستم کو روانہ کرے۔
رستم کو بھیجنے کا جب یزدجرد نے مضبوط ارادہ کر لیا تو اس نے رستم کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے رستم سے کہا، میں تمہیں اس طرف بھیجنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کام اس کے اندازے اور اس اہمیت کے اعتبار سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں تم ہی فارس والوں کے مرد میدان ہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جو اردشیر کے خاندان کے دور حکومت سے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ اس نے بادشاہ کی یہ بات مان لی اور اس کی تعریف و ستائش کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے خیالات پر غور کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری معلومات کا مجھے پتہ چل سکے۔ مجھے اہل عرب کے حالات و واقعات بتاؤ جو قادسیہ کے قیام کے دوران ان سے رونما ہوئے۔ مجھے عجم والوں کا یہ حال بھی بتاؤ کہ وہ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے۔ رستم نے جواب دیا، وہ ان بیڑیوں کی طرح ہیں جس نے گلہ کو پا کر اسے خراب کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بات نہیں ہے، میں نے تم سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا حال بیان کرو تاکہ میں تمہیں اس کے مطابق کام کرنے کی طاقت و قوت پہنچا سکوں، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، لہٰذا میری یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ ان کی مثال فارس والوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک شاہین اس پہاڑ پر پہنچ گیا ہو جہاں پرندے رات کے وقت بسیرا کرتے ہوں اور وہاں پہاڑ کے دامن میں اپنے آشیانوں میں رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو پرندوں نے دیکھا کہ وہ گات میں بیٹھا ہوا ہے، چنانچہ ان میں سے کوئی جو اکیلا نکلتا اسے قابو کر لیتا۔ یہ حالت جب پرندوں نے دیکھی تو اس کے خوف سے کوئی نہ نکلا۔ اللہ جب کوئی اکیلا نکلتا وہ اسے پکڑ لیتا، اگر وہ اکٹھے ہو کر نکلتے تو اسے بھگا سکتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متحد ہو کر وہ سب محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اختلاف کے باعث جو کوئی گروہ نکلتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ مثال عرب اور عجم پر صادق آتی ہے، لہٰذا تم اس کے مطابق عمل کرو۔ رستم نے کہا، اے بادشاہ مجھے چھوڑ دیجیے، کیونکہ عربوں کے دلوں میں عجم والوں کا خوف اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ میرے ذریعے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ ممکن ہے کہ سلطنت میرے ذریعے قائم رہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو۔ اس وقت ہمیں کوئی نئی تدبیر کرنی چاہیے، کیونکہ تدبیر اور جنگی چال فتح پانے سے بہتر ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ رستم نے کہا، جنگ کرنے میں تاخیر کرنا جلد بازی سے بہتر ہے۔ اس وقت صبر سے کام لینا مناسب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک لشکر کے بعد دوسرا لشکر جنگ کرے، بجائے اس کے کہ ایک دم مکمل شکست ہو جائے۔ یہ طریقہ ہمارے دشمن پر زیادہ بھاری ہوگا۔ لیکن بادشاہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، اس نے اس کی بات نہ مانی، چنانچہ اس نے اپنی فوجیں سابات کے مقام پر جمع کی۔ اس دوران بھی قاصد بادشاہ کے پاس آتے جاتے رہے تاکہ اس کی دستبرداری کی کوئی صورت نکل آئے اور اس کی بجائے کسی دوسرے کو بھیج دیا جائے۔ بہرحال لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس بھی اہل حرا اور بنو سلوبہ کے طرف سے جاسوس اطلاعات لاتے رہے اور وہ حضرت عمر فاروق کو یہ معلومات بھیجتے رہے۔ جب شاہ یزدجرد کے پاس آزاد مرد بن آزاد کے ذریعے عراق والوں کی فریاد کثرت سے پہنچی تو اس نے رستم کو جنگ کے لیے بھیجنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ بہت ضدی اور اڑیل تھا۔ رستم نے اپنی بات پھر دہرائی اور کہا، اے بادشاہ، عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ میں اپنے آپ کو عظیم اور مقدس سمجھوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ سے ایسی گفتگو نہ کرتا۔ میں آپ کو خداوند تعالیٰ خاندان اور ملک کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے لشکر میں رہوں اور جالینوس کو بھیج دوں۔ اگر جنگ ہمارے حق میں ہوئی تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ میں کسی اور کو بھیجوں گا۔ جب کوئی صورت اور کوئی تدبیر باقی نہ رہے گی تو ہم بذات خود ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت تک ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہوگی اور ہم ان کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکیں گے، مگر بادشاہ کا اصرار یہی رہا کہ وہ خود روانہ ہو۔ ابو رفیل کی روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب رستم سابات پہنچا، اس نے جنگ کا ساز و سامان جمع کر لیا۔ اس نے ہراول دستے کو حیثیت سے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ جالینوس کو بھیجا اور کہا کہ تم لشکر کشی کرو مگر میرے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس نے اپنے میمنہ پر ہرمزان کو مقرر کیا اور میسرہ پر مہران بن بہرام رازی کو مقرر کیا اور ساکہ پر بیرزان کو سردار بنایا۔ پھر رستم نے کہا، اس بات سے بادشاہ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ نے دشمن سے پیش قدمی کرائی اور اس نے اپنے گھر میں ہم کو للکارا تاکہ ہم ان کے ملک ہی میں ان کا مقابلہ کریں، حتیٰ کہ وہ ہماری بات مانیں یا اس چیز پر قناعت کریں جس پر وہ پہلے قناعت کیے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفود جب بادشاہ کے پاس آئے اور وہاں سے واپس آئے تو رستم نے نیند میں خواب دیکھا جسے اس نے بہت ناپسند کیا اور اس کو برے انجام کا احساس ہوا۔ اس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ روانہ نہ ہو اور دشمن کا مقابلہ نہ کرے۔
اس کے ارادے میں ہچکچاہٹ اور کمزوری آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ چاہتا ہے کہ جالینوس کو جنگ کرنے کے لیے بھیجے اور خود ٹھہرا رہے تاکہ وہ دیکھے کہ کیا کرتے ہیں۔ رستم نے مزید یہ کہا کہ جالینوس کا وجود میرے وجود کے برابر ہے، البتہ عرب میرے نام کی بجائے اس کے نام سے زیادہ کانپتے ہیں۔ اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو یہ عین ہمارے مقصد کی تکمیل ہوگا، اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو میں اس جیسا دوسرا کمانڈر بھیجوں گا۔ اس طرح ہم کسی نہ کسی دن دوسرے دشمن کو دور کر دیں گے۔ مجھے توقع ہے کہ اہل فارس فتح پا لیں گے، بشرطے کہ مجھے شکست نہ ہو۔ وہ میری وجہ سے تیار رہیں گے اور عربوں کے دلوں میں میری ہیبت قائم رہے گی، اور اگر بذات خود ان کا مقابلہ نہ کروں تو وہ آگے بڑھنے سے خوف زدہ رہیں گے، لیکن اگر میں ان کے سامنے آ جاؤں تو میرا دبدبہ اور ہیبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور وہ آخر دم تک جرأت کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ رستم نے مقدمہ تو جہش 40,000 سپاہیوں کو روانہ کیا اور خود 60,000 کی تعداد میں نکلا۔ اس کا ساکہ 20,000 کی تعداد میں تھا۔ محمد اور طلحہ اور عمر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رستم نے 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے 1,00,000 سے زائد لشکر تھا۔ وہ خود مدائن سے 60,000 کی تعداد کے ساتھ روانہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں تھے تو رستم نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی۔ محمد و طلحہ اور زیاد اور عمر کی روایت ہے کہ مطابق جب بادشاہ نے پیش قدمی کرنے پر اصرار کیا تو رستم نے اپنے بھائی اور ملک کے تمام سرداروں کو خطوط لکھے کہ یہ دشمن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہر بڑے لشکر کو شکست دے گا اور ہمارا مضبوط قلعہ کو کھول دے گا، لہٰذا تم اپنے قلعوں کو مضبوط کرو اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ تم یہ سمجھو کہ عرب والے تمہارے علاقے تک پہنچ گئے ہیں، وہ تمہاری زمین اور تمہارے بیٹوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی جنگ کو طوالت دی جائے تاکہ ان کی خوش نصیبی بدبختی میں تبدیل ہو جائے، مگر بادشاہ نے میری بات نہیں مانی۔ ایک شخص کے حوالے سے سلط بن بہرام نے بیان کیا ہے کہ بادشاہ یزدجرد نے جب رستم کو سابات سے نکلنے کا حکم دیا تو اس نے اپنے بھائی کو مذکورہ مضمون کے مطابق خط لکھا اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ مچھلی نے پانی کو گدلا کر دیا ہے، شتر مرغ اچھے ہیں اور زہرہ بھی ٹھیک حالت میں ہے، میزان اعتدال میں ہے، مگر بہرام چلا گیا ہے۔ میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ لوگ عنقریب ہم پر غالب آئیں گے اور ہمارے قریبی علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ سب سے مشکل بات یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے تم ان کے مقابلے کے لیے ضرور جاؤ گے، ورنہ میں بذات خود ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں۔